السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ دوستو 7 اکتوبر 2023 کو جو اسرائیل پر حملہ ہوا تھا کہ جس کے بعد اسرائیل فلسطین جنگ کا، اسرائیل حماس جنگ کا آغاز ہوا، ایگزیکٹلی آج صبح ایک حملہ ہوا ہے، اسرائیل پر حملہ ہوا ہے۔ وہ حملہ ان حملوں جیسا نہیں ہے جیسے کہ روزانہ حماس اسرائیل پر کر رہی ہے یا لبنان اسرائیل پر کر رہا ہے۔ یہ حملہ مختلف ہے۔ 7 اکتوبر کا حملہ جو تھا ناظرین، وہ کیا گیا تھا سویلینز پر، اور اس حملے کو بنیاد بنا کے پھر فلسطین پہ چڑھائی کی گئی، غزہ پہ چڑھائی کی گئی۔ ایگزیکٹلی اس طرح کا حملہ ہوا ہے، اور وہ ہوا ہے ایک کھیل کے میدان میں، اسرائیل کا ایک کھیل کا میدان، ایک پلے گراؤنڈ، وہاں پر حملہ ہوا ہے۔ اور یہ حملہ بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ خود اسرائیل نے کروایا ہے۔ اب کی بار مقصد کہاں پہ چڑھائی کرنے کا ہے؟ اب کی بار مقصد ہے لبنان پہ چڑھائی کرنے کا۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں دوستو، شام اور عراق کی فوجیں بھی الرٹ ہو چکی ہوئی ہیں۔ ایسی ویڈیوز آئی ہیں جہاں پہ اسرائیلی ٹینک جو ہیں وہ حرکت کرتے ہوئے جا رہے ہیں لبنان کے بارڈر کی طرف۔ یعنی اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، اور اب خبر یہ ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ اسرائیل ایک بہت بڑی جنگ چھیڑ سکتا ہے لبنان کے ساتھ۔ لیکن اگر ایسا ہوا تو اس حوالے سے ایران کا ایک بیان سامنے آ گیا، وہ میں تھوڑی دیر میں ناظرین آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایران نے کیا کہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو لبنان سے فرانس نے اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ فرانس یہ بھاپ چکا ہے، باقی کسی اور ملک کے شہری اتنے زیادہ لبنان میں ہے نہیں، تو اگر فرانس نے کہہ دیا ہے کہ لبنان چھوڑ دو، اس کا مطلب ہے لبنان پہ بہت بڑی آفت عنقریب آنے جا رہی ہے۔ لیکن اس کو آفت ہم سمجھیں گے نہیں، کیونکہ ایران نے کہا ہے، ایران کے آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں لبنان اکیلا ہے تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ لبنان اکیلا نہیں ہے۔ لبنان بہت جلد جو ہے وہ اسرائیل پر حملہ کرے گا، اس سے پہلے کہ اسرائیل لبنان پہ حملہ کرے۔ اور اس نے یہ بھی کہا ہے، انہوں نے کہا ہے لبنان کے ساتھ شام ہے، عراق ہے، یمنی ہے، اور ایران نے کہا ہے کہ ضرورت پڑی تو ایران براہ راست اس جنگ میں کودے گا اگر لبنان پر حملہ کیا گیا تو۔ ایران کی دھمکی بہت بڑی دھمکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے براہ راست، کسی نے براہ راست اتنے سالوں میں اسرائیل پر پہلا حملہ کیا، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ 1967 کی جنگ کے بعد، جو کہ عرب اسرائیل جنگ تھی، اس کے بعد اب جا کے ایران یعنی کسی اور ملک نے اسرائیل پر حملہ کیا، اور اسرائیل اس کے جواب میں کچھ نہیں کر سکا۔ ایران کی طاقت اتنی زیادہ ہو چکی ہے اس وقت کہ اسرائیل واقعی کچھ نہیں کر سکا۔ اور اگر ایران یہ کہتا ہے کہ اگر لبنان پر حملہ ہوا تو میں براہ راست اس جنگ کا حصہ بنوں گا، یہ بہت بڑی دھمکی ہے ناظرین اسرائیل کے لیے۔ اچھا، خبریں اور بھی ہیں میرے پاس دوستو۔ اس وقت جو ہے وہ اسرائیل پر جو ایک حملہ ہوا ہے، ہاں جی، اچھا، یو کے پرائم منسٹر نے بہت بڑی خبر دے دی ہے۔ یو کے کا پرائم منسٹر، حالانکہ برطانیہ تو اسرائیل کے ساتھ ہے، برطانیہ جو ہے وہ تو اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اب یو کے کا جو نیا پرائم منسٹر آیا ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بھی چکے اس کی بیوی یہودی ہے، اسرائیلی ہے، لہٰذا وہ اسرائیل کا ساتھ دے گا۔ لیکن اب یہاں پہ بڑی حیران کن بات ہے، یو کے، یہ کل کی خبر ہے، میں آج دے پا رہا ہوں آپ کو۔ یو کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اگر نیتن یاہو نے یو کے کی، برطانیہ کی سرزمین پر قدم رکھا تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یعنی عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے ہم اسے گرفتار کر لیں گے۔ بیسکلی بینجامن نیتن یاہو جو اسرائیل کا پرائم منسٹر ہے وہ اشتہاری ہے، تو یو کے پرائم منسٹر نے کہا ہے، یو کے پرائم منسٹر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر بینجامن نیتن یاہو اس سرزمین پر آیا تو میں اسے گرفتار کر لوں گا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ نہ صرف گرفتار کیا جائے گا بلکہ خبر یہ بھی ہے کہ اس فیصلے کے خلاف جو آئی سی جے نے دیا تھا، کچھ ممالک اپیل میں جا رہے تھے، برطانیہ بھی اپیل میں جا رہا تھا کہ اسرائیل کو آپ دہشت گرد ملک قرار نہ دیا جائے، مطلب وہ تمام الزامات جو اسرائیل پہ ثابت ہوئے تھے ان کے خلاف جا رہے تھے۔ یو کے نے اپنا دعویٰ وڈرا کر لیا ہے۔ یو کے کہہ رہا ہے کہ نہ، اسرائیل کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے، اسرائیل کے وزیر اعظم کو ایک وار مانگر، ایک وار کرمنل، جنگی جرائم کا مرتکب انسان قرار دے دیا گیا ہے، تو بالکل ٹھیک دیا گیا ہے، میں سے پیچھے ہٹتا ہوں۔ اب یہ رویہ جو ہے یہ برطانیہ کے مزاج اور برطانیہ کی جو تاریخ ہے اس سے بالکل اپوزٹ ہے، اس سے بالکل برعکس ہے۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایسا رویہ جو ہے وہ کیوں اپنایا گیا ہے، اس کے پیچھے کوئی چال ہے یا حقیقتاً برطانیہ کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ
اسرائیل ایک دہشت گرد ملک ہے, وہ ظلم و بربریت ڈھا رہا ہے فلسطینیوں کے اوپر. دوستو تو یہ ہے آج کی کچھ یہ بڑی خبریں ہیں. اچھا, اب حزب اللہ کے لیڈر نے کیا کہا ہے؟ حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ ایران آئرن ڈوم جو ہے نا, بیسکلی ہوا یہ ہے کہ اسرائیل کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے وہ اتنا ناکارہ ہو گیا ہے, اس نے اپنے ہی وطن پر, اپنے ہی ملک پر میزائل داغا جس کو مس فائر کہا جاتا ہے, اور اپنے ہی پلے گراؤنڈ کو نشانہ بنایا. الزام حزب اللہ پہ دھرا جا رہا ہے, لبنان پہ دھرا جا رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں بڑی جنگ کی تیاری ناظرین کی جا رہی ہے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ ایک پریس کانفرنس کر رہا تھا اسرائیلی آرمی کا سپوکس پرسن, اسرائیلی آرمی کا ترجمان ایک پریس کانفرنس کر رہا تھا, اور اس نے کہا جناب کہ اس حملے میں اسرائیلی شہری مارے گئے جن کا تعلق ڈروز کمیونٹی سے ہے. اب اینکر جو تھا نا, اس کا مائک کھلا تھا, اس کو پتا نہیں تھا اس کا مائک کھلا ہے. اینکر کے منہ سے نکل گیا اس دوران کہ بیسکلی یہ چینل 12 ہے, ایک ہیبریو چینل ہے, چینل 12 اسرائیل کا. اس نے کہا دے آر ناٹ اسرائیلی سٹیزنز, وہ جو مرے تھے وہ اسرائیلی سٹیزن ہے ہی نہیں. تو بیسکلی اسرائیل نے فالس فلیگ آپریشن کیا ہے, خود اپنے اوپر دھماکہ کروا کے لبنان پہ الزام ڈالا ہے, اور دھماکہ بھی جو خود پہ کروایا گیا ہے اس میں جو مرنے والے لوگ ہیں وہ اسرائیلی ہے ہی نہیں, وہ اس ملک کے ہی نہیں ہے, نہ ہی شاید وہ یہودی ہوں, کیونکہ ہر یہودی کو اسرائیلی ہونے کا ٹائٹل مل جاتا ہے بائی برتھ. تو دوستو یہ ایک انتہائی عجیب و غریب خبر ہے. یہاں پہ ایک ضمنی خبر آپ مجھے غور بھی لے لیں. امریکہ کو پیوٹن نے دھمکی دی ہے اگر اس نے جرمنی میں اپنے میزائل, یعنی بیسکلی امریکہ کی بیسز ہیں پورے یورپ میں, جرمنی میں بھی ہے, جرمنی کے اندر امریکہ اپنے کچھ نئے بیلسٹک میزائل جو کہ لانگ رینج میزائل ہیں, دور تک مار کرنے والے میزائل ہیں, ان کو انسٹال کرنا چاہ رہا تھا. پیوٹن نے کہا ہے کہ رشیا ول ٹارگیٹ دی جرمنز ود سملر میزائلز. اگر روس کو دھمکانے کے لیے امریکہ نے جرمنی میں یہ میزائل انسٹال کیے تو روس جو ہے وہ جرمنی پہ حملہ کر دے گا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ان میزائلوں پہ حملہ کروں گا, باقاعدہ طور پہ پیوٹن نے کہا ہے کہ ہم جرمنی پہ جو ہے وہ حملہ کر دیں گے. کن کے ساتھ؟ ہائپر سونک میزائلز کے ساتھ, which will take 5 minutes to reach Berlin, جو کہ جرمنی کے دارالحکومت برلن پہنچنے میں صرف 5 منٹ لگائیں گے. یہ دیکھ لیجیے اتنی بڑی دھمکی روس نے دی ہے. تو دوستو اس وقت جسے کہتے ہیں نا کہ کام تپا ہوا ہے, ہیٹ ہر طرف سے نکل رہی ہے, لیکن اس میں جو نقصان ہو رہا ہے زیادہ وہ امریکہ اور اسرائیل کا ہو رہا ہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.